اللہ سے تعلق توڑنے کی سزا۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کریں اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا۔ وَیَذَرُهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور وہ ایسوں کو گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے انسان کو نیکی اور ہدایت کی دعوت دی ہے اور یوم الست سے دی، اور پھر دنیا میں زمین پر آنے والا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کا نبی علیہ السلام تھا۔ پھر ہمیشہ ہر قوم ہر بستی میں نبی علیہ السلام اور رسول علیہ السلام بھیجے تاکہ نبوت و رسالت مکمل ہوئی اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو اللہ کریم نے جب سے انسان کو پیدا فرمایا تب سے ہمیشہ اسے حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن یہ آیت کریمہ کہتی ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر نہیں لا سکتا۔ اللہ گمراہ کیوں کر دے؟ اللہ تو ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ سارا قرآن ہدایت کی طرف سے دعوت ہے۔ اس کا جواب بڑا سادہ، بڑا خوبصورت جواب قرآن کریم کی دوسری آیت میں موجود ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے جس سے وہ اشرف المخلوقات بنا۔ وہ نعمت ہے معرفت باری کی استعداد۔ اللہ کی عظمت کو پہچاننے کی ایک قوت رکھی ہے جو انسان کے قلب میں ہے، دماغ میں نہیں، جسے عقل یا دماغ کہتے ہیں۔ یہ خود مادے سے بنا ہوا ہے، مادی ہے۔ مادی وجود کی مادی ضروریات کے لیے جتنی تدابیر کی ضرورت ہے، جتنی تدبیریں مادی وجود کے لیے مادی چیزوں کی ہیں، وہ ساری دماغ سمجھ سکتا ہے، کر سکتا ہے، یہی اس کا کام ہے۔ لیکن معرفت الہی کی استعداد روح میں ہے۔ روح کی ضروریات ان کا ادراک کرنا قلب کا کام ہے۔ جب یہ معرفت الہی دی، اسے شعور بخشا تو اس پر اپنی ذات کو مسلط نہیں فرمایا، اسے بے بس نہیں کیا، فرمایا اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا۔ سورۃ الطاہر کی آیت نمبر 3۔ ہم نے اس کے سامنے دار دنیا بھی رکھ دیا، بے شمار نعمتیں، دولت، شہرت، اولاد، بے شمار دنیا کی چیزیں رکھ دیں، اور دوسری طرف ہماری اپنی ذات جلوہ گر ہے۔ انسان کو درمیان میں لا کر چھوڑ دیا۔ انتخاب تمہارا ہے، ہمیں پسند کرتے ہو یا ہمیں چھوڑ کر ذاتی وقتی دنیاوی فائدہ، لذت، گناہ اور ہوس میں گرفتار ہونا پسند کرتے ہو۔ جو انسان غلط فیصلہ کرتا ہے کہ عظمت الہی کی پرواہ نہیں کرتا، اطاعت الہی کو خاطر میں نہیں لاتا، پیغام نبوت کو اہمیت دینے کو تیار نہیں، سننا ہی پسند نہیں کرتا، کہتا ہے یہ پرانی باتیں ہیں، 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی آ گئی، لوگوں نے یہ باتیں کرتے ہوئے پرانے زمانے کی باتیں ہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا؟ اور ذاتی شہرت یا دولت کی لالچ یا اقتدار کے لالچ یا ہوس میں آ کر اندھا دھند دنیا کی طرف بھاگ پڑتا ہے تو اس کو کیا سزا ملے گی؟ سب سے بڑی سزا اس کی یہی ہے کہ اللہ پھر اسے اپنی معرفت سے محروم کر دیتے ہیں، اپنے پروردگار سے دھکا دے دیتے ہیں کہ جاؤ تمہیں ادھر کا شوق ہے تو وہ پورا کر لو، اس کا اختیار سلب نہیں فرماتے، اسے مجبور و بے بس نہیں کرتے۔ اگر ہم باندھ کر کے لانا ہے تو پھر ہماری مخلوق ذرہ ذرہ پتا پتا بندھا ہوا ہے، اس کی ہم ثنا کر رہا ہے۔ خود انسان ہر معاملے میں مجبور و بے بس ہے، اس کے حکم کے مطابق پیدا ہوتا ہے، اپنی شکل آپ نہیں بنا سکتا، اپنا قد نہیں بنا سکتا، اپنی قسمت نہیں بنا سکتا، اپنی صحت و بیماری کا فیصلہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اس کا حکم آتا ہے کہ تو مر جاتا ہے۔ انسان کہاں سے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ لیکن جب معرفت اور اطاعت اور تعلق کی بات آتی ہے تو انسان مخلوق ہو کر اتنے احسانات کو ممنوع ہو کر، اتنا زیر بار احسان ہو کر پھر ناشکری کرتا ہے اور چند لقموں کے لیے، وقتی اقتدار کے لیے، خواہشات نفس کے لیے اس کی ذات کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ذات بے نیاز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے اگر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو جا، میں بھی تجھے چھوڑ دیتا۔ جب وہ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، پھر اسے کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا، پھر کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اسے واپس لے آئے۔ لیکن یہ ہوتا ہے خود اس انسان کی اپنی پسند پر ہے، اس نے عظمت باری اور دامن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر نفس پرستی کا راستہ اپنا لیا۔